اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان 1446 ہجری میں خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام اس خصوصی پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے تیسرے جلسے میں آپ تمام ناظرین و سامعین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے موضوع کے تحت تیسرے جلسے میں حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ ہمارے مہمان ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہدیہ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جنہوں نے ہمیں یہ سعادت کا موقع بخشا۔ قبلہ، تیسرے جلسے کا آغاز کریں گے۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے، اور آپ یہ بھی اپنے سامعین کے لیے بیان فرما دیں کہ اخلاقی اعتبار سے روزہ دار کو کیسا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الرضا علیہ السلام انما امروا بالصوم لکی یعرفوا علم الجوع والعطش فیستدلوا على فقر الآخرہ۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے خوبصورت کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں روزے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے کہ تمہیں روزے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کا احساس کر سکو اور اس سے آخرت کی بے چارگی اور فقیری کا اندازہ لگا سکو۔ یعنی یہ بھوک اور پیاس تمہیں آخرت کی کہ بھوک اور پیاس کی یاد دلاتی ہے۔ پھر آپ نے روزے دار کے اخلاق کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں سوال کیا ہے، تو میں کتاب وسائل الشیعہ سے ایک روایت جو ہے جس کے صرف مفاہیم کو ہی اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر پاؤں گا، کہ جس میں روزے دار کے اخلاق کے بارے میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ روزے دار کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گناہ اور جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، حسد، غیبت، حق کی مخالفت، نازیبہ باتیں کہنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، دوسروں کی بلا وجہ سرزنش کرنے، غصہ کرنے، طعنہ دینے، ظلم کرنے اور لوگوں کو اذیت دینے، اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، غفلت کرنے، فاسقوں کے یہاں آمد و رفت کرنے سے بچنا چاہیے، چغل خوری کرنے اور حرام خوری سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نماز، صبر و صداقت کو اپنانا چاہیے اور قیامت پر خاص توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ جو اس کتاب کے اندر ایک حدیث، اس کی روشنی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، کیونکہ روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی نہیں، یہی حصول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو شخص آسمانی رہبروں کی اطاعت نہ کرے یا ذاتی اور گھریلو معاملات میں اپنی زوجہ سے بدسلوکی اور سختی سے پیش آئے یا اس کی جائز ضرورتوں کو پورا نہ کرے یا اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اور اس نے اس دعوت کو کہ جو اللہ نے
اس اپنے دسترخوان کے اوپر اس روزے دار کو کہ اسے گویا پورا اس کے شرائط کو پورا نہیں کیا ہے. اور ماہ رمضان کی بے شمار فضیلتیں ہیں. اس ماہ میں قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اسے بہت بڑی عظمتیں حاصل ہیں. اور سمجھ کر کیا ہوتا ہے قبلہ تیسری شب ماہ مبارک رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں اپنے سامعین کی خاطر. کہ کتاب وسائل الشیعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اس شب میں غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ہے اور ہر طاق رات میں غسل کرنے کو مستحب کہا گیا ہے. اس رات 10 رکعت نماز ہے جس کا طریقہ یوں نقل ہوا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا. اور اس کا ثواب اگر آپ دیکھیں گے تو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئے ہو. یعنی اس نماز کا اتنا بڑا ثواب ہے. قبلہ یہ تیسری شب ماہ مبارک رمضان کے لیے جو خصوصی دعا وارد ہوئی ہے اس سے حاصل ہونے والے درس زندگی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ پہلے میں تو اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کر لوں اور اس کا ترجمہ اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں، تاکہ اس کے مفاہیم جو ہیں وہ روشن ہو جائیں کہ آخر ہم اس دن کی دعا میں اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، کہ بار الہ اس دن اس ماہ میں مجھے ذہانت اور توجہ عطا فرما. وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ، خدایا اس دن اس ماہ میں مجھے حماقت اور بے عقلی اور مکاری اور بے رہ روی سے دور فرما. واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ، خداوندہ آج اور اس ماہ میں جو بھی خیر و نیکی نازل ہو اس میں میرے لیے حصہ قرار دے. کتنے خوبصورت جو ہے مفاہیم آئے ہیں. بجودک یا اجود الاجودین، اپنے جود و بخشش کے ذریعے اے سب سے زیادہ بخشنے والے. یہ جو دعا اور اس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس سے حاصل ہونے والے کچھ دروس ہیں کہ اگر ہم غور کریں واقعی اس دعا کے اندر تو ہمیں ملتا ہے کہ علم و آگاہی جیسی نعمت کا حصول اس کے لیے دعا، کہ جو واقعی انسان کی حیات اور زندگی ہے، اور دوسرے جہالت سے دوری اختیار کرنا کہ جو موت ہے، ہلاکت ہے، اور صفات اور حماقت اور مکاری سے بچنا، وہ دروس ہیں جو یہ حدیث ہمیں دے رہی ہے، یہ دعا جو ہے ہمیں دے رہی ہے. اور خیر و بلائی اور نیکی سے بہرہ مند ہونا، ان جیسے یہ دروس ہیں جو ہمیں اس دعا سے ملتے ہیں. قبلہ یہ جو علم و آگہی کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حصول دولت کے پیچھے پڑے ہیں، سوچتے ہیں کہ کچھ مال کما لیں تاکہ دنیا میں عزت مل جائے، مگر حصول علم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے رسول پوچھو بھلا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو. پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کی ہی سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت کے اندر کہ جو لوگ تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا. یعنی علم وجہ بنتا ہے کہ جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہے
علم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام فضائل کا سرچشمہ علم ہے. جی. انسان کی فضیلت کا جو سرچشمہ ہے وہ علم ہے، اور تمام فضائل کی انتہا بھی علم ہی ہے، جو کہ علم ہی ہے کہ جس کے اوپر جس سے جو ہے انسان کو فضیلت ملنے والی ہے. پھر ایمان اور علم دو جوڑواں بھائی کہے گئے ہیں کہ جو ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ہر اچھائی کا سرچشمہ اور جہالت تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے. پھر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم زندگی ہے. جی. بلکہ رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق تو علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون کہا گیا ہے. امیر المومنین نے ایک اور مقام کے اوپر جو ہے رسالت مآب سے نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ مال کی طرف لوگوں کی توجہ ہے اور علم کی طرف وہ سے سمجھتے ہیں کہ مال سے انسان کو عزت حاصل ہوتی ہے. حالانکہ علم اور مال کو اگر آپ دیکھیں گے تو امیر المومنین نے وہ جو 7 باتیں بتائی ہیں کہ جن میں علم کو مال سے بہتر جن میں بتایا، انہوں نے فرمایا کہ علم جو ہے انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے. پھر فرمایا کہ علم جو ہے وہ انسان جب اس کو استعمال کرتا ہے، صرف کرتا ہے اسے، تو اس سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے. حالانکہ اگر آپ مال کو خرچ کریں گے تو اس سے وہ گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے. پھر ہے کہ مال کو حفاظت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو صاحب مال ہے اپنے مال کی حفاظت کرے، جبکہ علم جو ہے خود صاحب علم کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے. پھر امام علیہ السلام دونوں کے فرق کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ علم کفن میں داخل ہو کر کے انسان کا قبر میں ساتھ دیتا ہے اور مال پیچھے رہ جاتا ہے. مال میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ انسان نہیں لے جا سکتا، لیکن علم کو اپنے ساتھ کفن میں لے جاتا ہے، قبر میں لے جاتا ہے. پھر مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے، جبکہ علم صرف مومن کی میراث ہے، مومن کو حاصل ہوتا ہے. پھر لوگ اپنے دینی امور میں صاحب علم کے محتاج ہوتے ہیں، صاحب مال کے محتاج نہیں ہوتے. پھر میں آخری فرق علم اور مال کا کہ جو امیر المومنین نے وہ فرق بتایا ہے کہ علم انسان کو صراط عبور کرتے وقت طاقت بخشتا ہے. جب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو اس وقت طاقت بخشے گا، جبکہ مال اسے وہاں پر روکے گا. تو قبلہ یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ جہالت کے بارے میں آپ نے بات کی، جہالت کو روایات میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے علم کی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی عظمت کو بیان کیا، تو ظاہر سی بات ہے جہالت اس کی مخالفت ہے، اور پھر جہالت سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ جہالت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین بیماری ہے، اور جہالت انسان کے قدم کو پھسلاتی ہے. جہالت زندوں کو مار ڈالتی ہے اور بدبختی کو دوام دیتی ہے. لہذا جہالت سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی روایات کے اندر، اور جاہل کو یوں سمجھو کہ وہ روئے زمین پہ مردہ ہے، کہ بغیر علم کے اگر جاہل جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کو وہ لطف نہیں آتا کہ جو علم کی حالت میں انسان کی عبادت کرنے میں انسان کو نصیب ہوتا ہے. لہذا جہالت سے انسان کو اپنے آپ کو نکالنا چاہیے اور علم کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے کہ علم جہالت سے بہتر ہے. جزاک اللہ. قبلہ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے. ناظرین محترم، میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو اور مومنین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور مومنین بھی فائدہ اٹھا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.